السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل قرآن از ایزی ٹو لرن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کا آپ پر بہت بہت کرم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے 27ویں پارے میں سورۃ القمر میں ایک ہی سورت کے اندر 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو تم میں سے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو قرآن گو کہ ہماری زبان میں نہیں ہے، عربی زبان میں ہے، لیکن جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو قرآن آسان ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، اور پھر تبلیغ کرنے کے لیے بھی، کیونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ دلوں پر جلد سے جلد اور بہتر انداز میں اثر کرتی ہیں۔ میں نے جو قرآن سیکھنے کے لیے جو کورس ترتیب دیا ہے وہ بہت ہی آسان ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو وہ بہت ہی مفید ہے۔ ہم چند چیزیں سیکھیں گے جن کے ذریعے 20 ویڈیوز پر مشتمل کورس ہے، یہ سیکھ کر ہم انشاءاللہ پورا قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ 4 بنیادی چیزیں ہیں قرآن کو درست طریقے سے پڑھنے کے لیے، اور وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ حروف کی صحیح پہچان اور درست ادائیگی۔ عربی زبان کے جو حروف ہیں الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا اور اسی طرح دیگر، ان کو پہچان کر اور ان کے مخرج سے نکال کر اس کی پریکٹس کر کے اس کی مشق کر کے اس کو سیکھنا، اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور درست طریقے سے نکالنا، سب سے پہلی سیکھنے کی چیز یہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے سیکھنے کی وہ ہے کہ قرآن کے اندر بعض اعراب ایسے ہیں، بعض حرکات ایسی ہیں جو حروف پر آتی ہیں، جن کی وجہ سے ان حروف کو لمبا کر کے پڑھنا پڑتا ہے، کھینچ کر پڑھنا پڑتا ہے۔ ہم وہ چیزیں سیکھیں گے کہ کون سے اعراب ایسے ہیں اور کون سے حروف ہیں اور کون سی حرکات ہیں کہ جو حروف پر آئیں گی تو اس حرف کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ بعض حروف پر ایسے اعراب آتے ہیں، ایسی حرکات آتی ہیں کہ جن کو مختصر کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو کھینچ کر یا ان کو لمبا کر کے نہیں پڑھا جاتا۔ تو ہم وہ سیکھیں گے کہ وہ حرکات کون کون سی ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے اور ان کو کس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ اور جو چوتھی چیز ہے جو ہم نے سیکھنی ہے کہ ہم نے اعراب کی پہچان کرنی ہے کہ کون کون سے اعراب ہیں، اور جب حرف پر کوئی اعراب آتا ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی غلطی ہوتی ہے ہماری کہ ہم اعراب کی درست طریقے سے پہچان نہیں کر پاتے، اور جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم ایک اعراب کی جگہ دوسرا اعراب لگا دیتے ہیں، زبر کی جگہ زیر لگا دیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، اور زیر کی جگہ پیش پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ اس کورس کے اندر سیکھیں گے۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں، ان میں سے جو زیادہ جو محنت طلب کام ہے وہ حروف کی پہچان ہے، اور حروف کی پہچان کے لیے جو قراء حضرات ہیں، جو اساتذہ ہیں قرآن سکھانے والے، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، مخرج کا لفظ۔ یعنی مخرج سے مراد یہ ہے کہ کون سا حرف کون سا حرف جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ مخرج سیکھیں گے، اور میری جو اگلی ویڈیو ہے وہ انہی مخارج کے حوالے سے ہے۔ مخارج کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور ہم کتنے دنوں کے اندر ان مخارج کو سیکھیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر وہ مخارج جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔